بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج 5ویں قسط ہے غزوہ بدر کی، اور 20 یعنی 20 نمبر ویلاگ نمبر 20 ہے میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف. یہ ہیڈنگ ہے، صفحہ نمبر ہے 290. ناظرین، جس کتاب سے یہ غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم. ناظرین، غزوہ بدر کبریٰ اس کا نام ہے، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ. اس کی شہ سرخیوں پر ایک ایک ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آج کی شہ سرخی ہے میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف. غزوہ بدر، پیج 290. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یا رب تیری رحمت سے مایوس نہیں فانی، لیکن تیری رحمت کی تاخیر کو کیا کہیے. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہو سزا چاہتا ہوں. میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف. دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دوستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے. ایک گروہ رسول اللہ کے حوض کی جانب بڑھا. آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا. صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا. اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہو تو کہتا لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی. بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جم ہی کو روانہ کیا. عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں. اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا. چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں. یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں. خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا. اور اگر تمہارے خاص خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے. اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ لو. اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو معرکہ ارائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں. چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی. وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاتحاد سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے. عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمر بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں. عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی. اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں. حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے. حنظلیہ اس کی ماں تھی. حنظلیہ
اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے جاؤ اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک کیا ان سے کرنا چاہا تھا، اسے کیا نہ تھا۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ رہ گیا ابھی، نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف آپس میں پڑ گیا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ کی 5ویں قسط مکمل ہوئی۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا، کمال آیا۔ نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔